ہمارے دماغ کی جو طاقت ہے وہ بے پناہ طاقت ہے، اور اس طاقت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ دماغ کے پاس بہت بڑی یادداشت ہے، اور دوسری طرف اس دماغ کے پاس جو امیجن کرنے کی طاقت ہے نا، تصور کرنے کی طاقت ہے، وہ کمال کی طاقت ہے۔ یعنی آپ کچھ بھی تصور کریں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ابھی جنت میں جانے کا تصور کرنا چاہیں تو دماغ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کا تصور آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ مریخ میں لے جانا چاہیں مریخ میں لے جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے اس ویڈیو کے جو کیپشن میں اپنے دوست کو کہا کہ یہ لکھیں کہ یہ ایک بات آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، تو دماغ کی اس طاقت کو سمجھ لینے سے ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ وہ طاقت یہ ہے کہ ہمارے اوپر جب بھی کوئی حالات آتے ہیں، ان حالات کے نتیجے میں ہمارے دماغ کے اندر خیالات آتے ہیں، اور ان خیالات کے نتیجے میں ہمارے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اب میں بہت ٹیکنیکل ڈیٹیل میں تو نہیں جاتا، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دماغ ہر آنے والے نئے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پورے جسم کے اندر اس قسم کے کیمیائی مادے پیدا کرتا ہے کہ یہ کیمیائی مادے ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پورے جسم کو تیار کرتے ہیں۔ یعنی جو ہی انسان کے اوپر خوف کا عالم طاری ہوتا ہے، اچانک اس نے دیکھا کہ میز کے نیچے سے ایک سانپ نکل آیا ہے، تو سانپ کو دیکھتے ہی دماغ کے اندر ایک دم ایک تبدیلی آتی ہے، اور وہ ایک آرڈر دیتا ہے، اور ود ان سیکنڈ ہمارے جسم کے اندر ایڈرینلین، کارٹیسول اور یہ والے کیمیائی مادے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مگر ان کی وجہ سے آدمی اس سے فائٹ کرنے کے لیے یا فلائٹ کرنے کے لیے، بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی خوشی والے، فرحت والے جذبات پیدا ہوں، اچانک پتہ لگے کوئی بچھڑا ہوا دوست مل گیا، اچانک کسی کو پتہ چلا کہ بہت بڑا مالی فائدہ ہو گیا، یا کسی قسم کی کوئی اچانک مسرت یا خوشی کا لمحہ ہو، یا پورے حالات ہی خوشی والے ہوں، تو دماغ اس کے حساب سے اس طرح کے ہارمون اور اس طرح کے کیمیکل پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر ایک خوشی کا اظہار کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ہم اس کو محسوس کرتے ہیں بلکہ ہمارے جسم کے اعضاء بھی اس کے مطابق نشو و نما پانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بات اہم اس سلسلے میں یہ ہے کہ دماغ ایکچول حالات یا دماغ نے جو امیجن کیا ہے، ان دونوں میں فرق محسوس نہیں کر سکتا۔ میں اس فکرے کو دوبارہ دہراتا ہوں، اور سے سنیے۔ یعنی واقعی آپ کو جان کا خطرہ ہو گیا ہے، یا آپ کے دماغ نے یہ امیجن کیا ہے کہ مجھے جان کو خطرہ ہو گیا ہے، دونوں صورتوں میں دماغ ایک ہی طرح سے بیہیو کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو جان کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کے دماغ نے یہ پرسیو کر لیا ہے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، تو وہ اس کے حساب سے ہی کیمیکل پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا، اور جسم کے اوپر وہی سارے اثرات ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ ایکچولی اگر جان کا خطرہ ہوتا تو آپ کو ہوتے۔ لہٰذا اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم زندگی میں ٹیکنیکل انگریزی کا لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، تھریٹ، ایکچول تھریٹ یعنی اصلی خطرہ، اور پرسیوڈ تھریٹ یعنی ہم خطرے کو غیر ضروری طور پر خود ہی امیجن کر لیتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی بات، ایسی تمام باتیں جو ابھی ہوئی نہیں، ایسی تمام باتیں جن کے ابھی صرف امکانات موجود ہیں، جیسے بچے جو ہیں ابھی امتحان ہوا نہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیل ہو جاؤں گا، تو ان کا دماغ بالکل جسم کو اسی طرح کے آرڈر دے گا جیسے وہ فیل ہو گئے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے۔ یعنی جو چیز ابھی ہوئی نہیں ہے، اگر ہم اپنے اس سر میں اس کو سوار کر لیں گے، کوئی شخص بیمار ہے اور کہے کہ اس بیماری سے میں نے بچنا نہیں ہے اور میں نے مر جانا ہے، تو دماغ کی یہ امیجینیشن باڈی کو وہی سگنل دے گی جو کہ مر جانے کے سگنل ہیں۔ لہٰذا اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ جو چیز مستقبل میں ہے، جس کے بارے میں ہم شور نہیں ہے کہ وہ ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، اس کے بارے میں اپنے دماغ کو غیر ضروری طور پر اس کو الجھائے رکھنا
آپ کے جسم پر بہت برے اثرات ڈالتا ہے۔ اگر آپ مسلسل ایک خوف کے عالم میں ہیں کہ 2 سال کے بعد یہ نہ ہو، تو جو اس 2 سال کے دوران میں آپ کی پوری باڈی کی میٹابولزم، آپ کی پوری باڈی کا گروتھ کا سسٹم، آپ کی پوری باڈی کا بیماری سے ہینڈل کرنے کا سسٹم، وہ سارا کا سارا کمزور ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر ہم اپنے دماغ کو ایک صحت مند حالت میں رکھیں اور ہر وقت جب بھی کوئی مشکل کے حالات آئیں، جب بھی کوئی ایسے حالات آئیں جس میں کوئی چیلنج ہو، ایسے حالات آئیں کہ جس کے نتیجے میں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، اگر ہم اپنے دماغ کو شعوری طور پر کنٹرول کر کے اس کو ایک مثبت جگہ پر رکھیں اور یہ دیکھیں اور حقیقت پسندانہ امیجینیشن کریں اور اپنے دماغ کو اس بات پر تیار کریں کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی کسی کو بیماری آ گئی ہے تو اس بیماری پر مجھے کرنا کیا چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ کا ایشو آ گیا ہے تو اس ریلیشن شپ کے ایشو میں مجھے کرنا کیا چاہیے، اس کرنے کی طرف دماغ کو لگانا چاہیے بنسبت اس بات پر کہ ہائے اللہ اب کیا ہوگا اگر یہ ہو گیا۔ ایسا کرنے سے پوری باڈی کا کیمیکل نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور دماغ بالکل، جیسے میں نے تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں، دماغ بالکل اس بات پہ کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ چیز ایکچولی ہوئی ہے، کیونکہ اگر ایکچولی نہیں بھی ہوئی ہے اور دماغ نے امیجن کر لیا ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ ہو گئی۔ یہ ایک بہت ضروری میسج تھا اور میں نے اس کا ذاتی تجربہ بھی کیا ہے اور میں نے کچھ اپنے بہت قریبی لوگوں کے اوپر بھی مشاہدہ کیا ہے، اور اس مشاہدے کے نتیجے پر میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم ہر وقت اپنے دماغ کو اپنی نظر میں رکھیں، ہمارا اپنا آپ ذرا تھوڑی کمپلیکس بات ہے، آپ کہیں گے تو دماغ سے ہی تو ہم سب کچھ سوچتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو دماغ کا ماسٹر بناتے ہوئے اپنے دماغ میں ہونے والے تمام خیالات پر نظر رکھیں اور جو بھی خیالات ہو رہے ہیں ان کا غلام بننے کی بجائے دماغ کو اپنا غلام بنائیں اور دماغ کو خود آرڈر دیں کہ یہ جو کچھ تمہارے دماغ میں چل رہا ہے، یہ تمہارے جو اندر چل رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، یا جتنا شدت سے تم سمجھ رہے ہو یہ اتنی شدت سے نہیں ہے، اس کی شدت کم ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے جسم پر اس کے پازیٹیو اثرات آئیں گے، آپ کا موڈ اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل اتنا زیادہ نہیں ہوگا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، امکانات کو بروئے کار لانے کے لیے زیادہ مستعد ہوں گے، زیادہ ہوشیار ہوں گے۔ اس بات پہ غور کیجیے گا۔